ایک دن نہ صحابہ بیان فرمانے لگے کہ ہم نہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جگہ پر گئے تو قبر کھودنے کا وقت جب شروع ہوا نا تو حضور نے چہرہ جھکا لیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایک تجسس میں رہتے تھے کہ حضور نہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی بات بولیں تو وہ سونا ہوتا تھا، ہیرے ہوتے تھے۔ حضور کا جب لب کھلتا تھا تو وہ ایسی کمال باتیں ہوتی تھی جو ہمارے لیے بڑے سبق ہوتا تھا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ جیسے ہی قبر کا مقام آیا تو حضور نے چہرہ جھکا لیا، اور حضور نے کافی لمبا وقت چہرہ جھکائی رکھا، حضور نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ جب حضور نے چہرہ اٹھایا تو حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی اور آنسو داڑھی مبارک تک آ چکے تھے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے اور یہ بڑا مشکل سفر ہے، اس کی تیاری کر لو۔ میرے حضور نے جب فرمایا تیاری کر لو تو پھر یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں نا، جیسے ہی آپ قبر سے گزرتے ہیں تو ایک مردے کی آواز آتی ہے مولا علی شیر خدا کو کہ اے مولا علی، کپڑے پھٹ چکے ہیں، جسم تار تار ہو چکا ہے، پورا جسم کے اندر درد ہو رہی ہے، ہمارے پیاروں کا کیا حال ہے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے، ہمارے دوستوں کا کیا حال ہے۔ تو مولا علی شیر خدا آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، اور جن بیویوں نے پوچھا ان کو بتایا گیا تمہارے شوہروں نے دوسری شادی کر لی، تمہارے بچے بھی تمہارے بغیر جینا سیکھ گئے ہیں، تمہارے بھائیوں نے تمہاری دولتیں تقسیم کر لی ہیں، تمہارے دوست بھی تمہارے بغیر رہنا سیکھ گئے، تمہارے رشتہ دار بھی تمہارے رہنا سیکھ گئے۔ اب جو بھی عذاب ہے وہ تم لوگوں نے خود بھگتنا ہے۔ ایک بچے نے نا اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جی قبر کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ قبر میں آگ بھی ہوتی ہوگی، قبر میں بچھو بھی ہوتے ہوں گے۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا قبر میں کوئی آگ نہیں ہے، قبر میں کوئی بچھو نہیں ہوتے۔ ہم سنتے ہیں نا قبر میں آگ ہے، قبر میں آگ نہیں ہوتی، آگ ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، بچھو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، تو آپ اپنی قبر بچھوؤں اور سانپوں سے بھر رہے ہوتے ہیں، آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ان سے قبرستان بھرے پڑے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف لوگوں کو ہی ہم نے دفنانا ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی نے مرنا ہے، باقیوں نے نہیں مرنا۔ سکندر بھی جب دنیا سے گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ خالی رکھنا، باہر کر کے رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ یاد رکھے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں جب جائے گا تو وہ ساتھ کچھ نہیں لے کر جائے گا، بس وہ لے کر جائے گا تو اچھے اعمال لے کر جائے گا، باقی اس کے جو دوسرے اس کا جو مال ہے، اس کے جو پیارے ہیں، وہ سارے واپس لوٹ آئیں گے۔ اس پتال کے اندر، اس قبر کے اندر جواب دہ آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ کی قبر باغوں میں سے ایک باغ بنے گی تو وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے بنے گی، اگر وہ کانٹوں کا بستر بنے گی تو آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے بنے گی۔ تو زندگی میں ہمیشہ بھی جو بھی کام کرے 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آپ سے 5 نہیں پڑھی جاتی، 4 پڑھے، 3 پڑھے، شروعات کرے، 2 پڑھے، 1 پڑھے، کوشش کرے کہ آپ نماز کی طرف جائیں۔ قرآن پاک کی صبح پورا سپارہ نہیں تو 1 سپارہ، نہیں ہو سکتا تو 1 صفحہ پڑھے، 1 لائن پڑھ لیں، کھول لیں، ذرا تھوڑی دیر دیکھ لیں، زندگی میں کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ تیرے چاند